ایمان کو مضبوط کرنا 32 صحیح مسلم نمبر 7400 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص بڑے فتنوں اور فتنوں کے دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ہجرت کی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہجرت کا ثواب بہت بڑا عمل تھا۔ صحیح مسلم نمبر 321 میں موجود حدیث کے مطابق در حقیقت اس سے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتے رہیں، اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتے ہوئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق تقدیر پر صبر کرتے رہیں۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو استعمال کرتا رہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جس وقت کا ذکر ہے وہ آ چکا ہے۔ اسلام کی تعلیمات سے گمراہ ہونا بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ امت مسلمہ پر دنیاوی خواہشات کے دروازے کھل گئے ہیں۔ سوشل میڈیا، فیشن اور ثقافت میں ہونے والی ترقی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنے میں جھوٹا یقین کرنا آسان ہو گیا ہے جو ان کو دی گئی ہے۔ اکثریت کی پیروی کرنے کی ذہنیت کو اپنانا آسان ہو گیا ہے، جنہوں نے ایمان کو خالی عملوں تک محدود کر دیا ہے، جن کا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی شخص ان نعمتوں کو عملی طور پر کیسے استعمال کرتا ہے جو انہیں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خواہش مندانہ سوچ مسلم قوم میں پھیل چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو نظر انداز کرتے ہوئے دونوں جہانوں میں امن اور نجات کی امید رکھتے ہیں۔ جسے کسی بھی باشعور شخص کی طرف سے منحرف رویہ سمجھا جاتا تھا، وہ کچھ ایسا بن گیا ہے کہ لوگوں کو گلے لگانے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس ساری گمراہی سے منہ موڑنا مشکل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ کسی کے گھر والے اور دوست احباب بھی ان پر تنقید کریں گے کہ وہ اکثریت کی پیروی کرنے کے بجائے اسلام کی تعلیمات پر قائم ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ پر قائم رہتا ہے تو وہ ان نقصانات کا بدلہ دے گا جو اس کو پہنچتے ہیں، جیسے دوستوں اور رشتہ داروں سے محبت اور احترام کا نقصان، جس سے کہیں زیادہ اعلیٰ چیز ہے، یعنی ذہنی اور جسمانی سکون۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں محفوظ کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت سے منہ موڑ کر ان نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جو انہیں عطا کی گئی ہیں، ان کے تمام دنیاوی رشتے اور نعمتیں دنیا میں ان کے لیے تناؤ اور لعنت کا باعث بنتی ہیں، اور آخرت میں جو ملے گا وہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ باب 20 طٰہٰ آیات 1-2-4-1-2-6۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا، اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی خواہشات میں مشغول نہ ہوں جو عام ہو چکی ہیں، اور متنازع مسائل اور لوگوں سے اجتناب کریں، اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمانبردار رہیں اگر وہ اس حدیث میں مذکور ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔